نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 114 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 171۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، کہ تم اس کا اتباع کرو جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ مَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آواز دے ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکار کے اور بلاوے کے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، پس بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ جب کافروں کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے اور انہیں اللہ رب العزت کے دین اور شریعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ حق بات قبول کرنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس دین پر پایا اسی کے پابند رہیں گے۔ ان لوگوں سے مشرکین بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو طریقہ تھا ہم اس کی اتباع کریں گے، اور اس سے مراد یہود بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مشرکین کی طرح وہ بھی اس بیماری میں مبتلا تھے۔ اس کی تائید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جب یہود کی ایک جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس طریقہ پر پایا ہے اسی کی اتباع کریں گے۔ تفسیر ابن کثیر جلد اول اور تفسیر روح المعانی جلد دوم۔ اس آیت میں ان لوگوں پر حسرت اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں اور احکامات کو چھوڑ کر گمراہ باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، حالانکہ ان کے آباء و اجداد عقل سے عاری، ہدایت سے خالی اور جاہل ہیں، جن کی اتباع اور تقلید کی کوئی گنجائش نہیں، پھر بھی یہ بیوقوف اللہ کے قانون کے مقابلہ میں انہی کی اتباع پر زور دیتے ہیں۔ اگر ان کے آباء و اجداد اپنے وقت میں ہدایت یافتہ بھی ہوتے اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کرتے پھر بھی ان کی اتباع جائز نہیں تھی، کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ تمام ادیان کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس آیت میں جس تقلید کی مذمت کی گئی ہے وہ باطل عقائد، بدعات، رسومات اور غلط کاموں سے متعلق ہے۔ جہاں تک حق کے معاملہ میں تقلید کا تعلق ہے اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اگر آباء و اجداد رشد و ہدایت کا پیکر ہوں تو ان کا اتباع ہی مقصود ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی یہی سنت ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے شیطان کی اتباع کرنے والے کافروں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کافروں کی مثال جانوروں جیسی ہے کہ جب چرواہا ان کو پکارتا ہے تو یہ چرواہے کی چیخ و پکار کو سنتے ضرور ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اسی طرح یہ کافر لوگ بھی وعظ و نصیحت کرنے والے کی آواز تو سنتے ہیں مگر اس کی طرف اپنے ذہنوں کو متوجہ نہیں کرتے اور نہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ظاہر میں اگر
اگرچہ سنتے دیکھتے اور سمجھ رکھتے ہیں مگر حقیقت میں کلمہ حق سننے سے بہرے، راہ حق پر چلنے سے اندھے اور حق بات کہنے کے سلسلے میں گونگے بنے ہوئے ہیں۔ نفسانی خواہشات اور مالی مفادات کے حصول کی طلب میں اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہیں۔ دوسرے مقام پر اس کی وضاحت یوں فرمائی گئی ہے سورۃ اعراف آیت نمبر 179 میں کہ ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ تو بہر طور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کی اتباع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ قانون پر چلو، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ الفینا بمانا وجدنا، کہتے تھے ہم تو اپنے بڑوں کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے عقیدے اور رسم و رواج کی پابندی کریں گے۔ وہ بھی تو آخر عقل و شعور رکھتے تھے، کوئی بیوقوف تو نہ تھے۔ اگر ان لوگوں کے آباء و اجداد واقعی سمجھ بوجھ کے مالک ہوتے تو ان کے راستہ پر چلنا نیکی کی بات تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے آباء و اجداد کی ملت پر ہوں، یعنی میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے طریقے پر ہوں جو کہ صحیح راستے پر تھے۔ اس کے برخلاف اگر آباء و اجداد غلط راستے پر چل رہے ہوں تو پھر ان کی پیروی کرنا کس قدر حماقت اور بیوقوفی کی بات ہوگی۔ بڑے اگر بڑے ہیں، واقعی بڑے ہیں، تو پھر ان کی اتباع کی جا سکتی ہے، لیکن بڑا بننا بھی اتنا آسان تو نہیں ہے نا، بڑا ویسے تو بڑا نہیں بن جاتا۔ امام اعظم نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے تو اس زمانے میں ایک شخص نے جو کہ باہر سے آیا ہوا تھا سفر کر کے، اس کی بیوی نے اس کی بیوی ہونے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرا کچھ نہیں لگتا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، جبکہ وہ مرد کہتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، ہم اکٹھا سفر کر کے دور دراز شہر سے آئے ہیں، یہاں تجارت کے غرض سے آیا ہوں یا کسی کام سے آیا ہوں، یہ میری بیوی ہے، جبکہ بیوی نے انکار کر دیا کہ یہ میرا خاوند نہیں ہے۔ چنانچہ وہ شخص قاضیوں کے پاس گیا، سب نے کہا گواہ پیش کرو۔ اب گواہ تو اس کے پاس تھے نہیں، مسافر تھا، تو مقدمہ خارج ہو گیا۔ بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ نے سب قاضیوں کو فیصلہ کے لیے جمع کیا۔ قاضیوں نے کہا کہ جو فیصلہ کر سکتا ہے وہ تو ایک ہی شخصیت ہے، اور جو کر سکتا ہے یہ فیصلہ وہ اس وقت جیل میں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور اس کے حکم پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل سے لایا گیا۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس گواہ ہیں اس بات کی کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ نے کہا کہ گواہ ہیں کوئی؟ تو اس نے کہا نہیں جی، میں تو دور سے سفر کر کے آیا ہوں، میرے پاس گواہ تو اس وقت موجود نہیں ہیں، میرے اپنے شہر میں تو گواہ ضرور ہیں لیکن یہاں پر میرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا کوئی حیوان بھی تمہارے ساتھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ہمارے ساتھ ایک کتا بھی ہے، ہم دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، چھوٹا سا مختصر قافلہ تھا تو حفاظت کے لیے کتا بھی ہمارے ساتھ تھا، وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھرے دربار میں فرمایا کہ اپنے اس کتے کو لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ کتے کو لے کر آیا، کتے کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا، کچھ خواتین کو وہاں پر لایا گیا برقعوں میں، یعنی کہ وہ نقاب چہروں پر ڈالے ہوئے، برقع پہنے ہوئے عورتیں آ گئیں، اور ان عورتوں میں اس شخص کی وہ بیوی بھی تھی جس کو وہ کہتا تھا کہ میری بیوی ہے، اور وہ انکار کر رہی تھی کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، اس کو بھی لایا گیا، وہ بھی بیٹھی ہے برقع پہنے ہوئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اب ایک ایک کر کے عورت اس کتے کے سامنے گزاری جائے، اور ہر عورت جب کتے کے سامنے سے گزرے تو اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دے، نقاب ہٹا دے، یعنی کتے کو اپنا چہرہ دکھا دے۔ تو چنانچہ ایک ایک کر کے عورت گزرتی گئی۔ جب اس
شخص کی وہ بیوی جب وہاں سے گزرنے لگی اور اس نے نقاب ہٹایا تو کتا دم ہلانے لگا، اس کے قدموں کو چاٹنے لگا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے فرمایا کہ بے حیا عورت، تجھے شرم نہیں آتی؟ کتا بھی جانتا ہے کہ تو اس کی بیوی ہے۔ تو اب بڑا بننا اتنا آسان بھی تو نہیں ہے، لیکن جب ایسے بڑے ہوں تو ان کا اتباع ہی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ جن بڑوں کی وہ بات کرتے ہیں، جن اپنے آباء و اجداد کی وہ بات کرتے ہیں، تو ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر ان کے آباء و اجداد نہ تو عقل مند ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں تو کیا پھر بھی یہ انہی کے راستے پر چلیں گے؟ یعنی کہ وہ خود بھی ہدایت پر نہ ہوں، ان میں عقل بھی پوری نہ ہو، تو پھر بھی ان کی اتباع کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ معروف میں تو کسی کی پیروی کی جا سکتی ہے، مگر منکرات میں ایسا کرنا کسی طرح بھی روا نہیں ہے۔ یہ رسم و رواج، یہ چیزیں جو ورثے میں ملی ہوتی ہیں قوموں کو، خاندانوں کو، قبیلوں کو، ان کی پیروی نہیں کی جاتی۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں جو عام طور پہ جن پر بڑا زوردار طریقے سے عمل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں صدقہ کے بہت سے خود ساختہ طریقے ہیں جو رائج ہو چکے ہیں، اور پابندیاں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر عائد کر رکھی ہیں۔ کہتی ہیں کہ صدقہ کے لیے کالا جانور ہونا چاہیے، کالا بکرا ہونا چاہیے، اس کے بغیر صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح ارشاد اور فرمان موجود ہے، فرمایا کہ جس کے پاس درہم ہے وہ درہم دے دے، اور جس کے پاس دینار کی گنجائش ہے وہ دینار صدقہ کر دے۔ مقصد یہ کہ جو چیز بھی میسر ہے اس میں صدقہ دیا جا سکتا ہے، مثلا غلہ ہے یا کھجوریں ہیں، کپڑا ہے، کتاب وغیرہ، ہر چیز صدقہ میں دی جا سکتی ہے۔ گوشت اور سری کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ تو شیطانی بات ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور میرا یہ بہترین باغ ہے، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے قرابت داروں میں جو غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ میں کنواں لگوانے کا حکم دیا۔ آج بھی صدقہ کے طور پر نلکا یا ٹیوب ویل لگوایا جا سکتا ہے، مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے، دین کی تبلیغ پر خرچ کیا جا سکتا ہے، نادار اور کمزور اور غریب طالب علموں کی تعلیم کے لیے صدقہ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، پریشان حال مسافر کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ ایسی ہی بہت ساری مددات ہیں جن پر صدقہ کا مال خرچ ہو سکتا ہے، مگر لوگوں نے کالے جانور کو ہی صدقہ سمجھ رکھا ہے اور اس خول سے باہر ہی نہیں نکلتے، کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شریعت اللہ تعالی نے نازل کی ہے اس کا اتباع کرو، باپ دادا کے غلط اقدام کی اتباع مت کرو۔ کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ بے عقل اور بے ہدایت آباء و اجداد کے نقش قدم کو اصل دین تم نے سمجھ رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے کفار کی مثال بیان فرمائی ہے اور فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ مَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کافروں کی مثال اس چرواہے کی ہے جو اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے، جو اس کی چیخ و پکار کو سنتے تو ہیں مگر سمجھ نہیں سکتے، اسی طرح کافر بھی اللہ کے نبی کی آواز کو سنتے تو ہیں مگر جانوروں کی طرح ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ فرمایا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، یہ لوگ عقل و شعور سے بھی عاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، یعنی قوت سماعت، سننے کی قوت گویائی، بولنے کی طاقت، اور قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، یعنی آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دیے ہیں، مگر لوگ یہ ہیں کہ ان قوا کو استعمال
استعمال نہیں کرتے، یعنی جو اعضاء اللہ نے جس مقصد کے لیے دیے تھے ان کو اس مقصد میں استعمال نہیں کرتے، اور گونگے بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ اللہ کی ان نعمتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ تو حق بات سننے کی تاب لا سکتے ہیں، نہ حقیقت کو اور حق بات کو دیکھتے ہیں، اور نہ حق کی بات پوچھنے کے لیے بولتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے اور اپنی حقیقی معرفت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا عن